شاہ فیصل کے حکمران بننے کے چند برس بعد 1967 میں عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں شاہ فیصل نے بھی اردن کی مدد کی، لیکن اس مدد کے باوجود اسرائیل نے صرف 6 روز میں اردن، شام اور مصر کو شکست دے کر مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس یہودی قبضے سے جہاں ہر مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچی، شاہ فیصل بھی شدید متاثر ہوئے۔ وہ سچے پکے مسلمان اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ انہیں بیت المقدس سے شدید محبت تھی۔ پھر 1969 میں بیت المقدس کے صرف 2 برس بعد ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ہر مسلمان کو سخت تکلیف پہنچائی۔ آسٹریلیا کے ایک عیسائی ڈینس مائیکل روبن نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر وہاں رکھے صلاح الدین ممبر کو آگ لگا دی۔ اس سے ممبر بھی جل گیا اور مسجد کی بھی شدید بے حرمتی ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے قبلہ اول کو شہید کرنے کی ایک ناپاک سازش تھی، لیکن اس کو سزا دینے کی بجائے اسے پاگل قرار دے دیا۔ اس واقعے نے شاہ فیصل کو احساس دلایا کہ اب بہت ہو چکا، اسرائیل کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ اب اس موقع پر شاہ فیصل نے امت مسلمہ کے درد کو محسوس کیا اور ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا تاکہ وہ مل کر امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے انہوں نے سانحۂ مسجد اقصی کے 1 ماہ بعد مراکش کے دارالحکومت رباط میں مسلم ممالک کے نمائندوں کو جمع کیا۔ وہ خود بھی اس کانفرنس میں شریک تھے۔ اس طرح 24 اسلامی ملکوں کے نمائندوں نے مل کر OIC کی بنیاد رکھی۔ اس طرح ایک اسلامی بلاک بنانے کا شاہ فیصل کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شاہ فیصل نے صرف اسلامی بلاک نہیں بنایا بلکہ اسرائیل کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ میں تیاریاں بھی شروع کر دی۔ سعودی عرب کا کوئی بارڈر اسرائیل کے ساتھ نہیں لگتا تھا، اس لیے شاہ فیصل نے مصر اور شام کی بھرپور مدد کی کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کریں۔ سعودی عرب اور تمام مسلمان ممالک جن میں پاکستان بھی شامل تھا، انہوں نے اسرائیل کے خلاف ایک بڑی جنگ چھیڑ دی۔ 6 اکتوبر 1973 کے دن جدید اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جب مصر اور شام کی فوجیں اسرائیل پر ٹوٹ پڑیں۔ مصری فوجیوں نے نہر سویز کے مشرقی کنارے پر اسرائیل کی ناقابل شکست بارلے لائن کو ناکام بنا دیا اور صحرائے سینا میں زبردست پیش قدمی کی۔ شام کی فوج بھی گولان ہائٹس میں داخل ہو گئی اور یہودی فوجوں کے چھکے چھڑا دیے، لیکن اس موقع پر امریکہ نے اسرائیل کی مدد شروع کر دی۔ لیکن شاہ فیصل نے اس سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رکھی تھی۔ انہوں نے عرب ممالک کے ساتھ مل کر امریکہ، جاپان اور کئی یورپی ممالک تیل بند کر دیا۔ اس سے ان ممالک میں گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئی۔ امریکی معیشت کو 2.5% نقصان برداشت کرنا پڑا اور اس کا پہیہ جام ہو گیا۔ امریکہ اس حد تک زچ ہو گیا تھا کہ کرسمس پر بھی شہروں کی لائٹس بند کرنا پڑی۔ پیٹرول چوری ہونے لگا اور لوگ پیٹرول کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھنے لگے۔ کئی شہروں میں تو ہفتے کے 1 روز گاڑیاں بند کر کے سائیکلوں اور گھوڑا گاڑیوں پر سفر کیا جانے لگا۔ امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر شاہ فیصل کو دھمکیاں دینے لگے کہ اگر ہوئی تو تمہیں پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ جواب میں شاہ فیصل نے کہا کہ امریکہ وہی لوگ ہیں جو تیل کے بغیر زندگی کے تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم تو کھجوریں کھا کر بھی اور اونٹنیوں کا دودھ پی کر بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی پرانی زندگیوں میں واپس جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم یہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہاری دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ امریکہ کو ان کے جوابات سے بہت پریشانی ہوئی، لیکن اس نے اسرائیل کی مدد کرنا چھوڑ دی۔ امریکہ کے دیے ہوئے طیاروں اور دوسرے اسلحہ سے اسرائیل نے ایک بار پھر عربوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایک طرف اس کی فوج نے نہر سویس پر قبضہ کر لیا اور دوسری طرف اس کی فوج شام میں دمشق کے قریب پہنچ گئی۔ اس موقع پر عربوں کے اتحادی سوویت یونین نے اسرائیل کو فوجی کارروائیوں کی دھمکی دے کر پیش قدمی روکنے پر مجبور کر دیا۔ عربوں اور اسرائیل میں جنگ بندی ہو گئی۔ اس طرح عربوں کے مزید علاقے اسرائیل کے قبضے میں جاتے جاتے بچ گئے۔ اس واقعے کے اگلے برس 1974 میں پاکستان کے دل لاہور میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ اس میں شاہ فیصل بھی شریک تھے، لیبیا کے کرنل قذافی بھی اور مصر کے انور سادات بھی۔ شاہ فیصل نے اس کانفرنس کے لیے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بہت مدد کی۔ انہوں نے ہر اسلامی ملک کے سربراہ کو خود درخواست کی تھی کہ وہ لاہور آئیں۔ لاہور کی اسلامی سربراہی کانفرنس نے امریکہ اور اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس لیے امریکہ اور اسرائیل اب شاہ فیصل سے بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچنے لگے، لیکن یہ سازش اس طرح کرنی تھی کہ امریکہ یا اسرائیل کا نام نہ آئے۔ اس لیے امریکیوں نے شاہ فیصل کے ایک بھتیجے فیصل بن مسعود کو اپنا اعلی کار بنایا۔ فیصل بن مسعود کا ایک بھائی خالد بن مسعود سعودی عرب میں ایک ٹی وی اسٹیشن پر حملہ کرنے کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب فیصل بن مسعود اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ شاہ فیصل سے لینا چاہتا تھا۔ وہ امریکہ اور اسرائیل کا اعلی کار بن گیا۔ 1975 میں وہ امریکہ سے واپس سعودی عرب آیا۔ 25 مارچ کو وہ ایک پستول اپنے لباس میں چھپا کر ریاض کے شاہی محل میں پہنچا۔ مسلح فیصل بن مسعود شاہ فیصل کے ملاقاتی کمرے میں پہنچ گیا
जहां शाह हुकूमती अहदेदारों और आम लोगों से मिलते थे। शाह फैसल उसे देखकर खुश हुए क्योंकि वो उनका भतीजा था। वो उसे चूमने के लिए आगे बढ़े। इस आकबत नांदेश शख्स ने शाह फैसल पर फायरिंग कर दी। शाह फैसल के सर में गोलियां लगी और इस्लामी दुनिया का ये अजीम सपूत फर्श पर गिर पड़ा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां एक अमरीकी डॉक्टर ने ही उनका इलाज किया। शायद ये भी अमरीकी CIA की प्लानिंग का हिस्सा था। अमरीकी डॉक्टर ने जल्द ही ऐलान कर दिया कि शाह फैसल शहीद हो चुके हैं। शाह फैसल के भुट्टो समेत दुनियाए इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। उनकी मैयत एम्बुलेंस में रखकर आले सऊद के आबाई कब्रिस्तान में ले जाई गई, जिसे मकबरतुल वऊद कहते हैं। यहाँ उन्हें अपने वालिद के पहलू में सुपुर्द कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शाह फैसल तो शहीद हो गए, कातलों का आज तक नहीं पता लग सका। अमेरिका और इसराइल का प्लान कामयाब रहा। शाह फैसल की शहादत के बाद मुस्लिम दुनिया में फूट पड़ गई और इस्लामी ब्लॉक भी अमली तौर पर खत्म हो गया। शाह फैसल के करीबी साथियों में जुल्फिकार अली भुट्टो, अनवर सादात और फिर मुअम्मर कज़ाफी भी अफसोसनाक अंजाम से दो चार हुए। उन सबको भी शाह फैसल की तरह इस्लामी ब्लॉक के मंजर से हटने के बाद अब इस्लामी ब्लॉक यानी OIC एक ऐसा फोरन बनकर रह गया है जो सिर्फ सकता है बल्कि वो भी नहीं करता। उम्मत मुस्लिमा आज भी एक ऐसे लीडर की तलाश में है जो शाह फैसल की तरह दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके।